احترام میرے بزرگ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب، استاد العلماء، استاد القرآ، فخر القرآ قاری محمد ذوالفقار صاحب اپنے گھر میں اپنے کسی عزیز کی فوت کی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں، تو بندہ کو اس لیے آج بلایا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو میں نے آج آپ کے سامنے نماز عید اور قربانی کے مسائل کچھ عرض کرنے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سورۃ کوثر کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز عید قربانی ادا کیجیے اور اس کے بعد قربانی کیجیے۔ اس آیت مقدسہ میں پہلے نمبر پر اللہ پاک نے یہ آرڈر جاری فرمایا کہ قربانی والی نماز جو ہے تم اس کو ادا کرو۔ تو قربانی کی جو نماز عید ہے، جس کو ہم نماز عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، تو یہ عید نماز جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے۔ کس پہ پڑھنا واجب ہے؟ جس پہ جمعہ فرض ہے۔ جمعہ کس پہ فرض ہے؟ جس تک نماز جمعہ کی اذان کی آواز پہنچتی ہے اس پہ جمعہ فرض ہے۔ اگر جن تک آواز نماز جمعہ کی اذان کی پہنچتی ہے مگر وہ مریض ہے یا مسافر ہے یا بچہ ہے، ان کو چھوٹ ہے، وہ اگر نماز جمعہ کے لیے نہ آئیں تو وہ گناہگار نہیں۔ لیکن جو مسافر نہیں، مقیم ہے اور بیمار نہیں، بالکل تندرست ہے، نماز جمعہ کی اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے تو اس پہ نماز جمعہ فرض ہے۔ دیہات کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان تک چونکہ نماز جمعہ کی اذان کی آواز نہیں پہنچتی تو ان پہ بھی نماز جمعہ فرض نہیں۔ تو لہٰذا اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جن پہ نماز جمعہ فرض ہے ان پہ نماز عید واجب ہے، چاہے وہ قربانی کر رہے ہیں چاہے قربانی نہیں کر رہے ہیں، نماز عید قربانی جو ہے ان پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس لیے ابھی سے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں کہ نماز عید جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کی تیاری جب ابھی سے ہم کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ عید نماز کی ادائیگی جو ہمارے اوپر واجب ہے ہم اس کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ نماز عید سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں سنت ہیں، مثلا نماز عید کی تیاری میں غسل کرنا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نماز عید پڑھنے کے لیے پہلے جو ہے غسل کریں گے یہ سمجھ کر کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد اگر نئے کپڑے تیار ہیں، نئے کپڑے پہنے، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اگر پرانے کپڑے ہیں، پرانے کپڑوں کو پہلے سے دھو کے صاف ستھرا کر کے رکھیں تاکہ نماز عید کے لیے جب جانا چاہیں تو پہلے یہ صاف ستھرے کپڑے دھلے ہوئے جو ہے وہ پہن لیں۔ اب کوئی بندہ کسی کو نیا کپڑا، نیا سوٹ پہن کر یہ نہ سمجھے
میں تو سنت سے معلوم ہو گیا کہ یہ نماز عید کے لیے نئے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، میں نے تو نئے کپڑے سلوائے نہیں ہیں، میں تو پھر سنت سے معلوم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کے لیے بھی سنت چھوڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوٹ رکھا ہوا تھا جو نماز عید کے موقع پر اس کو دھو کے پہن لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی غریب آدمی جو نئے کپڑے تیار نہیں کر سکتا ہے، وہ پرانے کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے وہ اگر پہن لے گا حضور کی سنت سمجھ کے، تو اس کو بھی حضور کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ تو غسل بھی سنت، کپڑے نئے یا پرانے دھلے ہوئے پہن کر نماز عید کے لیے جانا یہ بھی سنت۔ اور اسی طرح نماز عید قربانی کے لیے جب جانا چاہیں تو نماز عید قربانی سے پہلے کچھ نہ کھا پی کر نماز عید کے لیے جانا، یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جب جاتے تو آپ کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے جاتے، اور جب نماز عید قربانی ہوتی تو آپ کچھ کھائے پیے بغیر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس دن کھانا جو ہے وہ کب کھاتے؟ جب قربانی کا گوشت تیار ہو جاتا تو اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جو ہے وہ کھانے کی ابتدا فرماتے۔ لہٰذا اگر ہو سکے تو نماز عید قربانی پڑھ کے جب کہیں سے یا اپنا گوشت قربانی کا تیار ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ابتدا جو ہے وہ قربانی والے گوشت سے کریں۔ تو اس طرح ویسے تو ماشاءاللہ کھاتے ہی رہتے ہیں پورا سال، اگر کچھ دیر کے لیے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ٹھہر جائیں گے، قربانی کا گوشت تیار ہو جائے آ جائے، اسی سے ابتدا کریں تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کو روزہ نہیں کہتے۔ کوئی بندہ سمجھے کہ قربانی والے دن قربانی کا گوشت تیار ہونے سے پہلے جو کچھ نہیں کھا پی رہے تو یہ روزہ ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ اب البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی کے گوشت کے تیار ہونے تک کچھ نہ کھانا۔ تو بالفرض اگر نہیں کہیں سے گوشت آ رہا، نہ خود قربانی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کھا پی سکتے ہیں، اور مجبوری کے تحت جو ہے ابتدا قربانی کے گوشت سے نہیں کر سکتے تو جو کچھ میسر ہو وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب غسل بھی کر لیا، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے، اس کے بعد خوشبو لگانا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور خوشبو لگانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اندر سرما لگانا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرما لگانے کی اتنی پیاری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتے آنکھوں میں سرما لگا کے سوتے تھے۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو تو روزانہ سرمے دانی جو ہے وہ پہلے سے تیار کر کے رکھیں، جب سونے لگیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رات کو آنکھوں میں سرما لگا کے سو جائیں۔ اور خاص طور پہ نماز عید کے لیے جب جانا چاہیں تو آنکھوں کے اندر سرما جو ہے وہ لگائیں۔ اب سرما لگانا الگ سے سنت ہے، اور یہ سرما آنکھوں میں ڈالنا لگانا یہ جو طریقہ ہے یہ الگ سے سنت ہے۔ اب کس طرح آنکھوں میں سرما لگانا ہے؟ ایک سلائی لینی ہے، دائیں آنکھ میں ڈالنی ہے، پھر لینی ہے دائیں آنکھ میں، پھر لینی ہے دائیں آنکھ میں، یعنی دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی ڈالیں، اس کے بعد پھر بائیں آنکھ میں آ جائیں تو اس میں بھی 3 سلائیاں ڈالنا جو ہے یہ سنت ہے۔ یعنی کہ پہلے دائیں آنکھ میں سرما ڈال کے پھر بائیں آنکھ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ جو کام اچھا کرنا چاہیں تو دائیں طرف سے کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس طرح کئی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ تو 3 سلائیاں بھی ڈال سکتے ہیں ہر آنکھ میں، دائیں آنکھ میں 3، بائیں آنکھ میں 2، یہ بھی سنت ہے۔ دائیں آنکھ میں 2.5 اور بائیں آنکھ میں 2.5 سلائیاں ڈالنا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سرما جو آنکھوں میں ڈالنے کی سنت ہے، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا عمل تھا کہ آپ کہیں سفر میں بھی جاتے تو سرمے دانی ساتھ لے جاتے تھے۔
مسواک ہوگی اور یہ سرمے دانی ہو گئی، شیشہ ہو گیا، کندھا ہو گیا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لے جاتے تھے۔ تو اس لیے اگر ممکن ہو تو ہم بھی اس سنت پر عمل کریں، سفر میں جائیں، سرمے دانی، مسواک اور کندھا شیشہ جو ہے یہ ساتھ لے جائیں، لیکن خاص طور پہ عید والے دن جو ہے سرما ضرور آنکھوں میں ڈالیں۔ اور اس کے علاوہ انگوٹھی جو ہے، انگوٹھی چاندی کی، سونے کی نہیں، سونے کی انگوٹھی چونکہ مرد پہ حرام ہے، اور چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ایک پہننی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے 3 4 انگوٹھیاں ڈالی ہوتی ہیں، شرعی طور پہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن والی، ٹھیک ہے؟ تو اگر 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی ہے، وہ شرعی طور پہ مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن والی چاندی کی یہ بھی پہن کے نماز عید کے لیے جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اسی طرح گھر سے جب چلیں، جس راستے سے نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، نماز عید پڑھنے کے بعد وہ راستہ نہیں، پھر دوسرا کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر گھر سے نماز عید کے لیے جب جائیں، کیا چپ کر کے جانا ہے یا کچھ پڑھتے رہنا ہے؟ کچھ پڑھتے رہنا ہے۔ کیا پڑھتے رہنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نماز عید کے لیے جانا ہے۔ اور ان الفاظ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے یا بلند آواز سے؟ نماز عید قربانی کے لیے جب جانا ہے تو اس وقت سنت ان الفاظ کو زور سے بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور نماز عید الفطر کے لیے جب جانا چاہیں اس وقت ان الفاظ کو آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ تو بہرحال یہ چند سنتیں تھیں جو نماز عید سے پہلے جی ادا کی جانے والی ہیں اور ہمیں ان کے کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ چونکہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس عشرے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے کا کوئی بھی بندہ روزہ رکھے گا، اسے ہر روزے کے بدلے میں 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور کوئی ان راتوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ تک یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، ہر رات میں اگر کوئی رات کو عبادت کرے اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دن جو ہیں بڑے قیمتی ہیں اور بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، تو اس لیے ہر برائی سے بچ کے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں، رات کو جو ہے وہ قیام کریں، عبادت کریں، یہ سمجھ کر کے اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور یہ جو نماز عید ہے، نماز عید پڑھنا میں نے ابھی عرض کیا کہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ قربانی کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے نماز عید قربانی پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب نماز عید کے لیے جتنا جلدی ہو سکے نماز عید جہاں پہ پڑھنی ہے وہاں پہ پہنچ جائیں۔ اور نماز عید جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے پڑھنے کے اندر تھوڑا فرق ہے باقی نمازوں کی بنسبت۔ وہ کیا فرق ہے؟ نماز عید فطر ہو یا نماز عید قربانی ہو، اس نماز کے اندر 6 رکعتیں زیادہ 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ 6 تکبیریں اللہ اکبر جو کہتے ہیں یہ 6 زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں یہ 3 تکبیریں جو زائد ہیں یہ کب کہنی ہے؟ ثنا پڑھنے کے بعد، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک جب پڑھ لیں گے اس کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ تینوں تکبیروں کو کہتے ہوئے کانوں سے ہاتھ لگانے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ تینوں تکبیریں کہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ بولو، کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو پہلی تکبیر کے وقت بھی کان سے ہاتھ لگا کے چھوڑ دینے، دوسری تکبیر کے وقت بھی چھوڑ دینے، تیسری تکبیر سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر دوسری
रकात होगी, दूसरी रकात में इमाम किरात करेगा, किरात करने के बाद 4 तकबीरें होंगी, पहली 3 तकबीरों को कहते हुए कानों से हाथ लगा के छोड़ देना है, चौथी तकबीर रुकू में जाने के लिए है, उस वक्त हाथ कानों से नहीं लगाने। तो इस तरह के लिए 2 रकातें नमाज ईद की पढ़ी जाएंगी, उसके बाद खुतबा होगा, फिर उसके बाद दुआ होगी। और अब रहा दूसरे नंबर पर अल्लाह की तरफ से जो हमें आर्डर जारी हुआ वो है बनहर के कुर्बानी कीजिए। अब ये कुर्बानी करना जो है कितनी अहमियत का हामिल है, कुर्बानी करने की कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी बड़ी वैल्यू है, इस बारे में हमारे मुफस्सिरीन मुफ्तियान किराम फुक़हा ने ये बताया कि कुर्बानी करना जो है वो वाजिब है। वाजिब छोड़ने वाला बंदा गुनाहगार होता है। जिस तरह वित्र की नमाज वाजिब है, कोई छोड़ दे जानबूझ के तो वो गुनाहगार होता है, क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी करना भी वाजिब है। जिसके ज़िम्मे कुर्बानी बनती है, कुर्बानी करना वाजिब है, वो अगर नहीं करेगा कुर्बानी तो क़यामत के दिन उससे कुछ होगी और इस तरह अल्लाह की तरफ से उसको सज़ा मिल सकती है कुर्बानी ना करने की वजह से। दुनिया में भी ऐसे आदमी को बुरा कहा गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, शिरार उम्मती ला युदहुना, बदतरीन मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करते हैं। कुर्बानी ना करने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कैसे हैं? बदतरीन लोग हैं। तो इसलिए जो कुर्बानी लोग नहीं करते ताकत के बावजूद, उनको इससे सबक ले लेना चाहिए कि मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर वो बदतरीन हैं कि वो एक वाजिब छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला का जिम्मे लगाया हुआ जो एक वाजिब है उसको वो छोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो डायरेक्ट हुक्म हुआ कुर्बानी करने का, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिशकात शरीफ में हदीस है, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीना युदही, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में 10 साल का अरसा रहे, आपने हर साल कुर्बानी की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के अरसे में कभी भी कुर्बानी नहीं छोड़ी, बल्कि कुर्बानी का जानवर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाया और खुद अपने हाथों से कुर्बानी का जानवर ज़बह फरमाया। जिससे मालूम हुआ कि जो बंदा कुर्बानी कर रहा है वो अपने हाथों से कुर्बानी करे, जानवर को ज़बह करे। हाँ, अगर नई तरीका आता तो कम से कम कुर्बानी का जानवर जब ज़बह हो तो कुर्बानी के जानवर के ज़बह होते वक्त वो पास मौजूद हो। इसका क्या फ़ायदा होगा? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लफ्ज़ जिगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया था, ऐ फातिमा तुम कुर्बानी के जानवर के पास जाके खड़ी हो जाओ। इसका क्या फ़ायदा होगा? फरमाया, ऐ फातिमा तुम अगर कुर्बानी के जानवर के पास जाके खड़ी होगी, वहाँ का मुशाहिदा करोगी, इस सूरत में कुर्बानी के जानवर के जिस्म के खून का जो एक कतरा है वो अभी गिरेगा नहीं, पहले तुम्हारे गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अर्ज़ की आका ये सिर्फ हमारे लिए है या बाकी मुसलमानों के लिए भी है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान कुर्बानी करे, कुर्बानी के जानवर के पास जाके खड़ा हो ज़बह होते वक्त, फरमाया उसके लिए भी यही सआदत है कि अभी कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरेगा, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये कुर्बानी के जानवर के पास खड़े होने की इतनी बड़ी फजीलत है। तो इसलिए माशाल्लाह आजकल हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना जी, हिस्सा रख लेते हैं जानवर के अंदर, पता ही भी नहीं होता वो जानवर कैसा है। बस ठीक है जी, पैसे दे दिए, कुर्बानी हो जाएगी, गोश्त जो है वो घर में आ जाएगा। तो आप देखिए कितना अपना नेकियों के एतबार से नुकसान करते हैं कि अगर कुर्बानी का जानवर जाके देखें वो कैसा है और ज़बह होते वक्त वहाँ पे हाजिर हूँ, गुज़श्ता गुनाहों की बख्शिश हो जाती है और ना जाने क्या क्या बरकत मिलती हैं। फिर आजकल लोग
کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو طریقہ بھی نہیں آتا کیسے ہم جانور خریدیں، ہم تو جانور کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھتے ہیں. نہیں معلومات رکھتے، اگر دکانداری کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا تو اس کی تحقیق کے لیے بھی تو کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تجربہ دو، ہم نے دکانداری کرنی ہے، کس طرح کا سامان خریدے، کس طرح کا سامان جلدی سے بکتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانہ رحمت سے کوئی ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں وقت ضرور نکالنا چاہیے. دیکھیے قربانی کا جانور کوئی بندہ خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس کو کیا کیا سعادتیں ملتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، 10 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جب وہ جا کے قربانی کے جانور کے مالک سے بات کرتا ہے، جتنی باتیں کرتا ہے اس کی وہ ساری باتیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی تسبیح کا ثواب اس کو ملتا ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ جانور خرید کر لیتا ہے، نقد پیسے دیتا ہے، نقد پیسے جو ادا کرتا ہے اسے ہر روپے کے بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں. 700 نیکیاں ملتی ہیں ہر روپے کے بدلے میں جب نقد وہ پیسے ادا کرتا ہے. تو اس لیے ادھار نہیں رکھنی، حصہ بھی رکھنا ہے. پیسے نقد دیں، یہ نہیں چلو کوئی نہیں جناب آپ پیسے دے دینا بعد میں ہم دے دیں گے، ایسا نہیں. پیسے پہلے نقد ادا کر لیں تو اس طرح ہر روپے کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 700 نیکیاں. سبحان اللہ، کتنا ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھرے گا. جی پھر فرمایا کہ جب وہ جانور خرید کر کے قربانی والے دن وہ ذبح کرتا ہے، ابھی اس جانور کو لٹاتا ہے زمین کے اوپر تو سطح زمین سے لے کر 7 آسمان تک کی ساری مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ابھی وہ جانور لٹا رہا ہے تو سطح زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک کی مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہے. پھر وہ جانور جب ذبح ہوتا ہے جتنے قطرے خون کے اس کے زمین پر گرتے ہیں، فرمایا ہر قطرے کے بدلے میں 10 فرشتے اللہ پیدا فرما دیتا ہے. وہ 10 فرشتے قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ذرا غور تو فرمائیے کہ کتنا ثواب ہے، کتنی نیکیاں بندہ کما لیتا ہے قربانی کرنے پر. لیکن آج کل ہمارے ہاں کچھ معاشرے میں اس طرح کا بھی رواج ہے، قربانی کرنے کی طاقت بھی ہوگی، قربانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں جناب قربانی والے دن بیٹی نے آنا ہے، نواسیوں نے آنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو گفٹ دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں، فلاں چیز دینی ہے. تو اگر قربانی کر لی تو قربانی کرتے وقت پیسے تو پھر ادھر خرچ ہو جائیں گے، پھر یہ بیٹی کو اور اس کی اولاد کو بچوں کو گفٹ کہاں سے دیں گے. تو اب میرا آپ سے سوال ہے، بیٹی کے آنے پر گفٹ دینا لازمی ہے یا قربانی کرنا ضروری ہے؟ قربانی کرنا. ٹھیک ہے، اگر بیٹی کو اس کے بچوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، قربانی نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے تو بیٹی اور اس کے بچے بھی ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے اس کے بندوں کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تو پہلے ناراض ہوتا ہے، تو جن کو وہ کوشش کرتا ہے راضی کرنے کی اللہ ان کو بھی ناراض کر دیتا ہے. پھر کیا فائدہ؟ اللہ کو بھی ناراض کیا، اپنی بیٹی بچوں کو بھی ناراض کیا، تو اچھا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر لیں، جب رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا اس کے بندے خود بخود راضی ہو جائیں گے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کس کس پہ واجب ہے. ذرا غور سے سنیے، قربانی کس کس پہ واجب ہے. مختلف فتاوی جات میں لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کوئی بھی چیز موجود ہے،
چاہے وہ گھر کے اندر ٹی وی ہے یا گھر کے اندر استعمال کے علاوہ کچھ چیزیں ویسے رکھی ہوتی ہیں، بہت سارے برتن، سوٹ، نہ جانے کے کیا کیا چیزیں گھر میں محفوظ رکھی ہوتی ہیں جو پورا سال جو ہے استعمال میں بھی نہیں آتی. تو وہ جو چیزیں ضرورت اصلی سے زائد ہیں، وہ چاندی ہے گھر کے اندر یا سونا ہے، ملا کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. اچھا، اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے ایک بندہ ہے، اس کے 2 مکان ہیں. مثال کے طور پہ ایک مکان میں وہ رہتا ہے، ایک مکان اس کا ویسے خالی پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے یا کرائے پہ دیا ہوا ہے جی، یا کرائے کے بغیر کسی کو ویسے دیا ہوا ہے. تو اس کے اپنے استعمال میں ایک مکان ہے، دوسرا اس کا مکان خالی ہے یا ویسے جو ہے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے یا ویسے دیا ہوا ہے. ایسی صورت میں اس مکان دوسرے کو بیچ کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی بن جاتی ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے ایک مکان ہے، آدھا اس کے استعمال میں ہے، آدھا ویسے خالی پڑا رہتا ہے. وہ جو خالی پڑا رہتا ہے سال بھر آدھا مکان، اس کی قیمت اگر لگائیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس آدھے مکان کی بنتی ہے، اس صورت میں بھی اس پہ قربانی واجب ہے. اسی طرح کسی کے ہاں ایک مکان ہے رہائش کا، باقی اس کے علاوہ خالی پلاٹ ہیں یا کچھ زمینیں ہیں کاشتکاری کے لیے، کسی کو ٹھیکے پہ دے رکھی ہیں یا ویسے اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو وہ زمین جو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے یا کرائے پر دی ہوئی ہے، وہ بھی اگر بیچ کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نام پتہ نہیں کتنے کتنے پلاٹ ہیں اور کتنے مربع ان کے نام زمینیں ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں جناب، ہم تو قربانی کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف ان کا ایک خیال ہے، وہم ہے. شرعی طور پہ ان پہ قربانی بنتی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے اللہ رسول کے ہاں وہ مجرم ہیں. اب رہا سوال یہ، ایک گھر کے اندر کئی افراد رہتے ہیں، باپ ہے گھر کا سربراہ ہے، باقی اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں غیر شادی شدہ جی. تو کیا گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، وہ قربانی کر لے تو کیا باقی سب کی طرف سے وہ قربانی کافی ہے یا باقیوں کو بھی الگ سے قربانی کرنی پڑے گی؟ اس بارے میں ذرا غور سے سنیے. اگر گھر کا سربراہ باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، جو بھی، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا وہ مالک ہے، صرف وہی گھر کا سربراہ مالک ہے تو اس پہ قربانی ہوگی. باقیوں میں سے کسی کے ذمہ جو ہے قربانی اس وقت نہیں ہوگی جب ان میں سے کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اولاد میں سے گھر کے افراد میں سے ہر ایک کے ذمہ رہائش کے علاوہ پلاٹ ہیں یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کوئی چیز ہر ایک کے پاس ہے، وہ مالک ہے، تو پھر ہر ایک کے ذمہ الگ سے قربانی ہوگی. اچھا جی، اب کیا مردوں پہ قربانی واجب ہے یا عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہے؟ صاحب نصاب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے ذمہ قربانی واجب ہے. اگر گھر کا مرد جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ غریب ہے، تازی مزدوری کر کے آتا ہے، گھر کے اندر گزر اوقات کرتا ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس کے ذمہ نہیں. لیکن اس کی بیوی ہے یا اس کی بہو ہے یا اس کی بیٹی ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز اس کے پاس ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے. تو غرض ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہو ہو،
جو بھی گھر کے اندر صاحب نصاب بنے گا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ تو اس طرح اگر آج کے ان مسائل کو پیش نظر رکھا جائے تو کئی لوگوں پہ قربانی بنتی ہے اور ان کو کرنی بھی پڑے گی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک ہم یہ پیغام پہنچائیں، بھائی تم جو ہے وہ غفلت کرتے ہو قربانی کرنے کے اندر، تم غفلت نہ کرو۔ کیوں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر قربانی ہے اور ہر سال قربانی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب بس ایک سال قربانی کر لی بس اتنی کافی ہے، نہیں، ہر سال اگر صاحب نصاب ہے تو کرنی پڑے گی۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ پچھلے سال جناب امی کی طرف سے کی تھی، اس سے پہلے سال جناب وہ ابو کی طرف سے کی تھی، تو اس مرتبہ چلو بڑے بھائی ہیں ان کی طرف سے کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جی باپ ہے نا تو ہم اپنی طرف سے قربانی کریں تو یہ بے ادبی ہوگی، باپ کی طرف سے نہ کریں؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ باپ کی طرف سے کریں اپنی طرف سے نہ کریں؟ ایسی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی طرف سے قربانی کرنی ہے، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، ماں باپ کی طرف سے کریں، کسی کی طرف سے بھی کریں، اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اگر اپنی طرف سے قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، صرف ایک قربانی جو کر رہے ہیں کسی کی طرف سے اتنی طاقت ہے تو پھر اس کی طرف سے نہ کریں، اپنی طرف سے کر لیں۔ اگر اس کی طرف سے کریں گے اپنی طرف سے نہیں کریں گے، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کسی کی طرف سے کرنی ہے تو اپنی طرف سے ضرور قربانی کرنی پڑے گی۔ جی اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ 2 مینڈھے ذبح کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 مینڈھے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضور نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی تم نے قربانی کرنی ہے، تو میں حضور کی وصیت کے مطابق ایک قربانی حضور کی طرف سے کرتا ہوں، دوسری قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ کسی کی طرف سے اگر قربانی کرنی ہو تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی لازم ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کریں دوسرے کی طرف سے کریں وہ بھی قبول نہیں ہوگی، یا بالکل اپنی طرف سے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں، اس صورت میں کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جو شخص طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو فرمایا جو قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا قربانی، اس کی مرضی ہے یہودی ہو کے مر جائے، اس کی مرضی ہے وہ عیسائی ہو کے مر جائے۔ مطلب کیا ہے کہ قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی کے ذمہ حج ہے فرض ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں حج فرض ہوتا ہے، اچھا چلو جی اس سال ذرا ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے پھر اگلے سال کر لیں گے، چلو اگلا سال آیا نہیں ابھی پھر اگلے سال کریں گے۔ ایسی صورت میں جب حج فرض ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس کے ذمہ حج فرض ہو جائے اس کو جلدی کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتا ہے جلدی حج تو گناہ گار ہے، اسے ہر وقت استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود جس طرح حج نہ کرے اس کے لیے وعید آئی ہے کہ وہ یہودیوں کے مر جائے یا نصرانیوں کے مر جائے، اسی طرح قربانی نہ کرنے والے کے لیے بھی یہ وعید موجود ہے کہ ایک تو وہ بدترین آدمی لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے حضور کے فرمان کے مطابق، دوسرا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے قربانی کی طاقت اگر رکھتے ہیں تحقیق کریں ہمارے گھر کے اندر کون کون سی ایسی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت بنے۔ قیمت اگر 52.5 توڑے چاندی کی بنتی ہے تو دل کھول کے قربانی کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ پھر یہ قربانیاں جو ہیں قیامت کے دن پل صراط پر سواریاں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
अज़्ज़िमू दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, तुम कुर्बानी के जानवरों को मोटा किया करो, इसलिए कि पुल सिरात पर ये सवारियां बनेगी। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे सवारी के आदी हैं, दुनिया में रहते हुए ये साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, कार पर, ये बसों पर ये सफर करते थे, इसलिए अब ये कब्रों से निकले ना तो तुम इनको सवारियां पेश करनी हैं, ये सवारियों के ऊपर सवार होके जहां पे ये जाना चाहें तो सवारियों के ऊपर सवार होके जाएं। अब कोई कहे जनाब हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, हम गरीब लोग, हमने तो कुर्बानी की भी नहीं है, तो इस तरह हमारे लिए तो फिर वहां पे कोई सवारी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुर्बानी नहीं की तो कुर्बानी के जानवर से अगर सवारी नहीं मिल सकेगी, और बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से क़यामत के दिन पुल सिरात को गुजारने के लिए, क्रॉस करने के लिए अल्लाह ताला सवारियों का इंतजाम करेगा। वो कैसे? आइए, एक किताब है इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत की, उसमें ये लिखा है कि क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग पुल सिरात से गुजर जाएंगे, जन्नत में पहुंच के कहेंगे कि पुल सिरात कहाँ है, हमने तो देखी भी नहीं है। यानी इतने नेक लोग होंगे कि पुल सिरात जो बाल से बारीक तलवार से तेज उससे गुजरेंगे, उनको पता तक नहीं चलेगा कि ये पुल सिरात है। लेकिन कुछ लोग पुल सिरात के पास जाके डर रहे होंगे, रो पीट रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं पुल सिरात से गुजरते? वो कहेंगे मौला हमें डर लगता है, ये जहन्नम के ऊपर ये पुल बिछा हुआ है, कहीं हम इससे गुजरते हुए जहन्नम में ना गिर जाएं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को, मेरे फरिश्तों, इनके लिए तुम सवारी का इंतजाम करो। वो सवारियां जनाब फरिश्ते ले आएंगे तो ये पहले जो डर रहे होंगे, रो रहे होंगे, उन सवारियों के ऊपर सवार हो जाएंगे। वो पुल सिरात जब क्रॉस कर लेंगे, जन्नत में पहुंचेंगे, फिर उनको कहा जाएगा ये सवारियां तुमको पता है ये क्या थी? वो कहेंगे हमें तो पता नहीं है। फरिश्ते कहेंगे कि ये वो मसाजिद हैं जिनमें तुम जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, आज तुम्हारी वो मसाजिद जिनमें तुम जमात के साथ नमाज पढ़ते रहे, वो ही तुम्हारे लिए सवारियां बन के आई हैं, तुम इनके ऊपर सवार होकर जन्नत में पहुंच चुके हो। तो अब देखिए हम लोग कितने गाफिल हैं, मस्जिद में जाकर नमाज जमात के साथ पढ़ने में कितनी गफलत करते हैं, लेकिन ये मसाजिद हमारे लिए जी जन्नत में जाने के लिए, जी पुल सिरात पर गुजरने के लिए सवारियां बन के आएंगी। इसलिए कोशिश करें नमाज भी जमात के साथ पढ़ें, कुर्बानी की ताकत है, कुर्बानी भी करें। बल्कि मैं अर्ज करूंगा जो भी छोटे से छोटा अमल है जिसको सुन्नत कहा जाता है उसको छोड़ने की जुर्रत ना करें। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ कहा सही सही अमल की तौफीक अता फरमाए।